وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. صدق الله مولانا العظيم. یہ سورہ کہف کی 57 اور 58 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے. کم سے کم جمعہ میں پڑھنے کا معمول بنا ہے. اللہ اس کی برکت سے ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیں گے. زمین سے لے کر کے آسمان تک، قدم سے لے کر آسمان تک نور عطا کریں گے. اور وہ نور قبر کی اندھیریوں میں، قیامت کی اندھیریوں میں کام آئے گا. اور وہاں روشنی کی بہت ضرورت پڑے گی قبر میں، قیامت. اسی لیے کم سے کم ہر جمعہ کو پوری سورہ کہف پڑھے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیا اور رات کو سوتے وقت پر سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیا. مظاہر حق میں ایک حدیث دیکھی ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت کے اوپر سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے. اور اس وقت دنیا میں دجالی فتنے تو عام ہو چکے ہیں. جب اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت کریں گے تو دجالی فتنوں سے بھی حفاظت کریں گے. اس لیے روزانہ کا کم سے کم اتنا معمول بنا لو کہ سورہ کہف کا آخری رکوع رات کو سوتے وقت پر پڑھنے کی عادت کرنا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا کرے. آج کے دجالی فتنے کے زمانے میں اپنی حفاظت کے لیے ان چیزوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. یہ علاج ہے، یہ حفاظت کی چیز ہے. چونکہ بہت سی نشانیاں ہیں کہ اس وقت پوری دنیا دجالی فتنوں کے بنجے میں. اسی لیے ہم لوگوں کو
اپنا ایمان، اپنی ذات، اپنی اولاد، ان کا ایمان، ان کی زندگی بچانے کی بڑی فکر ہے۔ ایسے وقت پر پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاورفل علاج بتلایا، حفاظت کا جو ذریعہ بتلایا، اس کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ حضور کا بتلایا ہوا علاج یہ یقینی علاج ہے، یہ یقینی حفاظت کی چیز ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات کو کہتا ہوں کہ ہر جمعہ کو یہ کم سے کم درجہ ہے سورہ کہف کا معمول بنا لو۔ روزانہ رات کو سوتے وقت پر سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف کی شروع کی آیتیں زبانی یاد کرا دو۔ 3 یاد کر لو گے تو بھی بہت قریب ہے۔ اللہ اس کی پابندی دے اور اس کی برکت سے دجال اور دجالی فتنوں سے میری، آپ کی، ہمارے خاندان کی، پوری امت کی حفاظت کرے۔ یہ سورہ کہف کی 2 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلے اس آیت کا خلاصہ مضمون کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ آیت کی شروعات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون؟ یہاں سے شروعات، سب سے بڑا ظالم اس جگت میں، اس دنیا میں کون؟ تو اب دھیان سے سمجھو، اللہ کس کو فرما رہے کہ سب سے بڑا ظالم کون؟ اللہ تعالیٰ کے پاک اور پیارے مبارک الفاظ ہے، جس انسان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے، سمجھا کے، نصیحت کی گئی، سبق دیا گیا، لیسن دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی نصیحت سے منہ پھیرا لیتا ہے، مانتا نہیں، عمل کرتا نہیں، یہ سب سے بڑے ظالم کی پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی۔ بہت اچھی طرح ایمان والے بھائیوں سمجھو، اس جگت کا، اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم خدا کے پیارے الفاظ میں، اللہ کے پیارے الفاظ میں، جس کو قرآن کی باتیں سنائی گئی، اللہ کی باتیں سنائی گئی، وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، لیکن دھیان نہیں دیتا، عمل نہیں کرتا ہے، منہ پھیرا لیتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑے ظالم ہونے کی پہلی نشانی۔ اب ہم کو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کتنا قرآن سنا آج تک، کتنی قرآن کی باتیں ہم نے سنی، کتنی قرآن کی باتیں ہم نے سمجھی، اور سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا عمل کیا اور کتنا ہم نے دھیان نہیں دیا، کتنا منہ پھیرا لیا۔ لوگ کتنی آسانی سے کہتے ہیں بس ہر بات جو ہے تھوڑی ماننے کی ہوتی ہے، ہر بات تھوڑی عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، یہ پیدا کرنے والے اللہ کی بات ہے، اس کے لیے ایسا کہتے ہو کہ ہر بات قرآن کی تھوڑی ماننی ہوتی ہے، تھوڑا عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کو برباد کرنے والا بول ہے۔ جو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہر بات پر تھوڑا عمل کرنا ہے، ہر بات کو تھوڑا سننا ہے، عمل کرنا ہے، یہ ایمان کو برباد کرنے والا بول ہے جو انسان بولتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی باتیں، جس کو سنائی گئی، قرآن کی باتیں سنائی گئی، سمجھائی گئی، لیکن وہ سنتا نہیں، دھیان نہیں دیتا، عمل نہیں کرتا ہے، منہ پھیرا لیتا ہے، یہ ظالم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی اللہ پاک کے الفاظ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
کام آج تک برے برے گناہ کے کیے اس کو بھول گیا. آج تک جتنے گناہ کے کام کیے، برائی کے کام کیے، اس کو بھول گیا. دیکھو کتنی خطرناک دوسری نشانی ہے. ہم اپنی زندگی کا حساب کریں. آج تک کتنے زندگی میں گناہ کیے، کتنے گناہ یاد ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہم یاد رکھتے ہیں. 10 سال کے بعد بھی یاد ہوگا ہم کو کہ اس مسجد کے تعمیری کام میں میں نے 10 روپئے دیے تھے. 25 سال کے بعد بھی یاد ہوگا فلاں غریب آدمی کو میں نے 50 روپئے زکات کے دیے تھے. چھوٹی سی نیکی لمبے زمانے کے بعد بھی یاد ہوتی ہے. لیکن بڑے سے بڑا گناہ اگر کوئی پوچھے تو ہم کو یاد نہیں ہے. یہ بڑے ظالم ہونے کی دوسری نشانی ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. جو گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، حرام کام کیے، وہ بھلا دیے. یہ ہے بڑے ظالم ہونے کی دوسری نشانی. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، کتنی پائی جاتی ہے کتنی نہیں پائی جاتی ہے. ہمیں بھی سوچنا ہے ان دونوں باتوں. اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے کی نیت سے اس کو یاد رکھو. گناہ کر کے توبہ کرنے کی نیت سے اس کو یاد رکھو. اے اللہ میرا ایک گناہ ہے جس کی توبہ ابھی تک باقی ہے. اے اللہ میری ایک نافرمانی ہے جو میرے دل میں باقی ہے، میں نے توبہ نہیں کی. صحابہ تو بے چین ہو جاتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھ لو، گناہ ہونے کے بعد بے چینی کا آنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور گناہ ہونے کے بعد بے چینی نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان ڈاؤن ہو گئے ہیں. اب اس کی بیٹری کو چارج کرانے کی ضرورت ہے. جب انسان گناہ کرے، زندگی ہے، انسان میں نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، گناہ کر لیتا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد طبیعت میں، دماغ میں، دل میں بے چینی رہے. کب توبہ کرو، کب معافی مانگو، کب اللہ سے استغفار کرو. یہ ایمان ہے، ایمان کی نشانی، بہت اچھی نشانی. اور گناہ کرنے کے بعد چین ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پڑی نہیں. اس کو ہم آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بنداس. گناہ کرنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پڑی نہیں، ایک دم بنداس رہتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز، بڑی خطرناک. اگر یہ حالت ہے تو یہ حالت سدھارنے کی ضرورت ہے. صحابہ بھی انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، بہت ٹاپ کوالٹی کے انسان تھے صحابہ کرام. پوری امت کے اولیاء اللہ ایک ساتھ ہو جائے تو ابھی چھوٹے درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے اولیاء اللہ کی ولایت ایک ساتھ ہو جائے تو ابھی چھوٹے درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں تھے نبی کی طرح. ان سے بھی بھول ہوئی، لیکن بھول ہونے کے بعد ان کی خوبی کیا تھی کہ ادھر بھول ہوئی، ادھر بے چینی شروع ہو گئی. نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ نیند آ رہی، نہ سونے میں دل لگتا ہے، نہ گھر میں چین، نہ کھیتی باڑی میں چین. حضور کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، گناہ ہو گئی، معاف کروا دینا. ذرا اللہ سے سفارش کر کے معاف کروا دینا، اللہ سے ذرا کہہ کر معاف کروا دینا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. معافی مانگنے کے لیے آیا، پیچھے نہیں کرنے کے. کئی صحابہ کے واقعات میں ملے گا آپ کو کا سامنے آئے، حضور غلطی ہو گئی،
تو حضور نے ادھر کا منہ پھرا لیا تو یوں گھوم کے ادھر آئے. حضور میں نے عرض کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی کروا دو. حضور نے تیسری طرف منہ پھیرا لیا تو تیسری طرف وہ آئے. حضور میں عرض کر رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معافی کروا دیجیے نا. کیسے معافی مانگوں؟ حضور نے ادھر چوتھی طرف منہ پھیرا ہے, ادھر آ کے کہتے حضور میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں مجھ سے بھول ہوئی, غلطی ہوئی, معافی کروا دو نا اللہ کے پاس. کس بے چینی ہوگی؟ ہم تو اول ہم لوگوں کی بھول یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھا. فیملی ڈاکٹر ہے ہمارے پاس, کچھ بھی ہوتا ہے فیملی ڈاکٹر ہمارا, پہلے اس کی صلاح لینی پڑتی. یہ ہماری فیملی کے لائر ہے, وکیل ہے. کوئی بھی چھوٹی بڑی بات ہوگی پہلے ہم ان کی صلاح لیں گے. دنیا کے کاموں کے لیے فیملی ڈاکٹر بنایا, فیملی وکیل بنایا, تو آج تک اپنی آخرت کے لیے فیملی ولی کیوں نہیں دے گیا؟ یہ ہمارے خاندان کے پیر ہے, یہ مرشد ہے. کوئی بھی بات آئے گی ہماری آخرت کا مسئلہ ہے, ہم ان سے مشورہ کریں گے, ان کو مسئلہ پوچھیں گے, اس عالم سے ہم ملیں گے. یہ ہمارے فیملی کے مفتی ہے, یہ ہمارے فیملی کے مرشد ہے, ہمارے فیملی کے پیر صاحب ہے. ہم ان سے پوچھیں گے, پوچھ کے زندگی گزاریں گے. پہلی امت کی غلطی, آج تک کسی اللہ والے عالم کے ساتھ ہم نے ایسا تعلق نہیں رکھا. ایک تو یہ کام کرو کہ کسی بھی عالم دین کو, اللہ والے کو اپنی فیملی کا فیملی مفتی, فیملی مرشد, فیملی پیر بنا لو کہ جو بھی مسئلہ آئے گا ان کے مشورے سے ان کو پوچھ کے کام کریں. ایک بات. دوسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, تعلق ہے, تو وہ کہاں تک کا برکت کی دعا کرانے لگتا ہے. بس اتنا ہی. اگر دکان کھولی ہے برکت کی دعا کرو, اگر جی نیا بزنس شروع کیا ہے برکت کی دعا کر دو نا, بیماری آئی ہے شفا کی دعا کر دو نا. بس یہی سب تعلق. جو تعلق اصل ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے, مجھ سے یہ برائی ہوتی ہے, میں کیسے اپنی اصلاح کروں, میں کیسے سدھاروں, میں کیسے توبہ کروں, یہ ہے اصل تعلق. میری زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے, پرائی عورتوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں, فلم دیکھتا ہوں, گانے سننے میں مزہ آتا ہے, لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہوں, غیبت کرتا ہوں, غیبت سنتا ہوں. یہ گناہ ہے میرے. ذرا آپ مجھے راستہ بتاؤ نا کہ میں کیسے توبہ کروں, کیسے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ ہے اصلی تعلق جو صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا تھا, حضور سے جو پڑھتے کے رکھا تھا. صحابہ تو اتنے زیادہ حضور کے عاشق تھے. کیسے عاشق تھے؟ جان دینے کے لیے روتے تھے. حضور میری جان قبول کر لو نا اپنے لیے, میں اپنی جان دینے تیار ہوں آپ کے لیے, آپ قبول کر لو. حضور کوئی عذر بتاتے تو صحابہ روتے روتے جاتے کہ حضور نے میری جان قبول نہیں کی, دین کے لیے, ایمان کے لیے, اپنی زندگی کے لیے حضور نے میری جان قبول نہیں کی. ایسے عاشق صحابہ حضور کے لیے جان سامنے سے دینے آتے. حضور اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے آپ میری جان لے لو. حضور کہتے کہ ابھی چانس اور موقع نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے تو وہ واپس جاتے تھے. آئینہم تفیض من الدم, آنکھ میں سے آنسو نکلتے ہوئے جا رہے, ہماری جان قبول نہیں ہوئی, اللہ کے یہاں ہماری جان قبول نہیں ہوئی, ہم واپس جا رہے. ایسے عاشق صحابہ. لیکن حضور کو نکاح تک کی تکلیف نہیں دیتے کہ گھر میں شادی ہو تو حضور کو اطلاع بھی نہیں دیتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی تو حضور کو خبر نہیں کی, حالانکہ مدینہ میں حضور موجود ہے. تو ان لوگوں نے شادی اور نکاح کی دعا کے لیے حضور کو نہیں رکھا تھا کہ حضور آگے میں نکاح پڑھا جائے میں خطبہ پڑھنے میں دعا کرتے ہیں. اتنا تعلق نہیں رکھا تھا. ہمارا تعلق حضور کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری آخرت حضور کی برکت سے بن جائے. یہ تھا صحابہ کا حضور سے تعلق. جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, جو کمی ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ میری آخرت کیسے بن جائے,
میرے اندر جو گناہ اور برائیاں ہیں وہ کیسے ختم ہو جائے؟ میرے اندر جو اللہ کی نافرمانی وہ کیسے ختم ہو جائے؟ میں اس اللہ کے ولی کے پاس رہ کر کے یہ سیکھوں گا. یہ ہے چیز سیکھنے کی جو صحابہ کے اندر یہ صفت موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آخرت بنائی، دنیا کے چکر ان کو نہیں. حضور نے دنیا کے کاموں میں بھی صحابہ کی مدد کی، بہت مدد کی، بہت مدد کی دنیا کی پریشانی دور کرنے میں. لیکن ان کا اصل مقصد تھا آخرت، کہ حضور سے ہمارا تعلق کیسا ہو؟ آخرت کے بعد وہاں. اس لیے ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے لیے چائے بنا کے دیا کرتے، محبت کا تعلق ہو. ایک دن کا حضرت وہاں بھی یہ خدمت ملے گی، کہاں وہاں. یہ ہے یہ چیز محبت کی. چلو جنت میں بھی ساتھ رکھو، کہاں وہاں بھی ساتھ رکھو، جنت میں بھی ساتھ رکھو. یہ ہے محبت کرنے کی چیز، یہ ہے تعلق پیدا کرنے کی چیز. تو اصل چیز ہے گناہ ہونے کے بعد بے چینی طبیعت میں آوے، طبیعت بے چین ہو جائے، گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. اور آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں. تو سب سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جو قرآن کی باتوں کو پر عمل کرتا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، گناہ بھول جاتا ہے. جو آج تک برے کام کیے، گندے کام کیے، شرک کیا، کفر کیا، بھول گیا اس کو. اب اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سزا دیتا، عجیب سزا. دیکھو یہ سزا بھی دھیان سے سمجھنے کی سزا ہے. عذاب آوے کسی پر، نعوذ باللہ، جیسے پچھلے زمانے میں آیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا، کسی قوم کو آندھی میں برباد کر دیا، پتھر برسائے. یہ عذاب ہے. لیکن ایک دوسرا عذاب بھی ہے، وہ عذاب بھی سمجھو. اور وہ عذاب دیکھو اس وقت ہمارے اندر آیا ہے نہیں آیا، آپ خود فیصلہ کرو. خدا فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. یہ عذاب ہے خدا کا کہ ان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ غفلت ڈال دیتے، غفلت کا پردہ ڈال دیتے، اور ان کے دل کو ایسا غافل بنا دیتے کہ کوئی صحیح اور حق بات وہ سمجھنے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. طبیعت میں ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، دین سے دشمنی، نبی سے دشمنی. اب ان کے دل ایسے بن گئے کوئی صحیح بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یاد رکھو کوئی صحیح بات انسان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب ہے، خدا کا عذاب ہے. اسی لیے اگر اپنی زندگی میں یہ چیز ہو تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے اس کی صفائی کی اور توبہ کی ضرورت ہے. آج ہم بہت کو سمجھاتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ہے، چوکھا مسئلہ ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں فقہاء نے لکھا ہے، صاف مسئلہ ہے. مانتے تیار نہیں ہوتے عمل کرنے کے بعد. اپنی جو لائن پر زندگی چل رہی ہے اسی لائن پہ زندگی چل رہی ہے، بدلنے تیار نہیں. مسئلہ بتاؤ، قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، پھر بھی ماننے تیار نہیں، سمجھنے تیار نہیں. ہر مرتبہ بات کرتے ہیں اس کو تو 10 آدمی نے سمجھایا، سمجھتا کہاں ہے. میں نے 10 بار سمجھایا، وہ امام صاحب نے بھی سمجھایا، ارے اس کو تو فلاں بزرگ کے پاس لے جا کے بھی سمجھائے، سمجھتا نہیں. سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب. اس کو معمولی مت سمجھو، یہ خدا کا عذاب ہے دنیا میں کہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے چھین لی. یہ خدا کا عذاب ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. دوسرا عذاب سمجھو، یہ کان ہے کہ کان سننے کا کام کرتے ہیں.
علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کان. آدمی سن کر کے دین سیکھتا ہے. آدمی سن کر کے اپنی زندگی میں اچھی باتیں حاصل کرتا ہے. ابھی آدمی سنتا ہے لیکن کیسا سنتا ہے؟ سننا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک سنا بس سنا کافی، اور دوسرا کیا ہے؟ سن کر کے زندگی میں عمل کرنا. سن کر کے عمل کرنا، یہ دو چیز الگ الگ ہے. صرف سننا اور دوسرا سن کر کے عمل کرنا. دیکھو کافر اور مومن کی بات اللہ نے قرآن میں کمپیئر کی، تقابل کیا. کیسے تقابل کیا؟ کہ مومن دنیا میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اے اللہ، ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کے نبی کی بات سنی، آپ کے دین کی بات سنی، ہم نے مان لی اور عمل کیا. اب ہم انسان ہیں، کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو غفرانک ربنا، معاف کر دینا اللہ. یہ ہے مومن کا سننا. ایمان والا سن کے مانتا ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی قرآن میں. اور دوسرا کافر کے لیے کیا فرمایا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. دوسری جگہ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا سمعنا وعصینا. اے اللہ، ہم نے بات تو سنی، عمل نہیں کریں گے. سمعنا وعصینا، سنا عمل نہیں کرنا. ہم کو جمعہ میں پہنچ گئے تھے، جلدی بیان ہو رہا تھا، سن لیا. فلاں مولانا صاحب آئے تھے، سنا بڑے بزرگ ہیں، تو ہم دیکھنے اور مسافر کے لیے گئے تو بیان نہیں سن لیا تھا. ماننا نہیں. وعصینا، سمعنا وعصینا، سنا ماننا نہیں ہے. کب مانیں گے؟ کافروں کی بات خدا نے قرآن میں فرمائی کہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے ابصرنا، اللہ ہاں آپ کی جنت دیکھی، جہنم دیکھی، پل صراط دیکھا، فرشتے دیکھے، سب دیکھ لیا. ابصرنا وسمعنا، ہاں قیامت کے میدان میں سب سن رہے. فرجعنا نعمل صالحا، اللہ دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا چانس دو، جا کے عمل کر کے آوے. جواب ملے گا؟ اب چانس نہیں ملے گا، وہ تو دنیا کی نکل گئی. تو مومن کے سننے میں اور کافر کے سننے میں بہت بڑا فرق ہے. مومن سن کے عمل کرتا ہے. معلوم ہوا کہ سنے آدمی، لیکن کیسا سنے؟ جیسے کان میں روئی کے کمڑے کسی نے رکھے ہوئے، کان میں گٹے مار دیے ہو، ایسا سنے کہ عمل نہیں کرنا ہے، بیڑے کی طرح سنا. بس ایسے سننے والے کے لیے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے ان کے کان ایسے بنا دیے کہ سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کی توفیق اللہ نے چھین دی. اسی لیے کہ وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے. آج کل لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، تو مسئلہ کیوں پوچھنے آتے ہیں؟ ہماری فیور کا آئے گا تو عمل کریں گے، پہلے سے نیت کر کے. ہماری فیور کا ہوگا تو عمل کریں گے، اور ہماری فیور میں نہیں ہوگا تو سوچیں گے، وچاریں گے. بس یہ نیت کی گڑبڑی خدا کی سزا ہے، خدا کی سزا. یہ مزاج بناؤ کہ شریعت کا جو حکم ہوگا ہماری فیور میں ہو، ہمارے ورودھ میں ہو، ہماری مرضی میں ہو، ہمارے خلاف میں ہو، عمل کر کے رہیں گے، عمل کر کے رہیں گے، عمل کر کے رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. تیسری بڑی سزا، جب بھی ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ وہ ہدایت کے راستے کی طرف آتے ہی نہیں. کہ ہمیں اچھے راستے پہ نہیں آنا، ہمیں صحیح راستے پہ نہیں آنا، ہم تو جس راستے پہ چل رہے اسی میں چلتے رہے. ایک آدمی کو کہنا کہ بھائی حج پڑھنے کی اللہ نے پیسے دیے، تو کیا بعد میں پڑھ، بعد میں کب؟ کبوتر ہونے کے بعد. تو کیوں؟
موت تیری یقین ہے کہ بوڑھے ہونے تک زندہ رہے گا کہ نہیں؟ حج کرنے کے بعد حاجی صاحب بن جاؤں گا نہ تو سدھر جانا پڑے گا. اسی لیے کہ حج پڑھ کے آؤں میں کھوٹے دھندے کرو تو لوگ کہیں کہ دیکھو حاجیوں کے ایسے دھندے کرتا ہے, سدھر جانا پڑے گا. اسی لیے میں ابھی حج نہیں کرتا ہوں. ابھی کالے دھولے جو چلتے ہیں کرنے دو, بڈھا ہو جاؤں گا پھر حج کر کے مسجد کا پہنچ پکڑنا ہے اپنے آپ کو. کتنی گندی سوچ ہے یہ, شیطانی سوچ ہے, شیطانی سوچ کہ جب ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ, اچھے راستے کی طرف بلاؤ, آنے کے لیے تیار نہیں. جس غلط راستے پر, گناہ کے راستے پر, برائی کے راستے پر, خراب کے راستے پر چل رہے ہیں اسی پر چلنا ہے. لائن بدلنی نہیں ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. ہدایت پر بلاؤ, اچھے راستے پر بلاؤ, صحیح راستے پر بلاؤ, دین کے راستے پر بلاؤ, ہرگز آنے کے لیے تیار نہیں. ایمان والو سوچو اپنی زندگی کو, یہ چیزیں ہمارے اندر ہے کہ صحیح راستے سے محبت نہیں ہے, غلط راستے سے محبت ہے. صحیح راستے پہ چلنا نہیں ہے, غلط راستے پر موج مزے سے چلنا ہے. اللہ کا عذاب ہے دنیا میں, اللہ کا عذاب ہے. آگے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. وہ تو اللہ کی بڑی مہربانی کی بات ہے, بڑے معاف کرنے والے, غفور. اس کے جیسا کوئی بڑا معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے جیسا کوئی معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑے وہ معاف کرنے والے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اور وہ رحمت والے بھی ہے, مہربانی والے بھی ہے. وہ اتنے بڑے معاف کرنے والے, اتنے بڑے مہربانی کرنے والے کہ ہمارے گناہ پر فوراً عذاب نہیں آتا ہے. ورنہ قانون کا تقاضا کیا تھا کہ ماسک کے بغیر نکلے تو 1000 کا دنڈ پولیس کو قرضہ دینا پڑے, فوراً سزا, فوراً سزا. یہ گناہ کا تقاضا جو اس وقت سب لوگ اس میں چل رہے ہیں کہ بغیر ماسک کے نکلے, پولیس نے پکڑا, کوئی بات سننے کی نہیں, سیدھے پیسے لاؤ, دنڈ کرو, رسید پکڑو. کرفیو میں رات کے نکلو, پکڑو, تمہارے اوپر کیس بنے. یہ ہے قانون کا تقاضا, یہ ہے قانون کہ غلطی کرو فوراً سزا, غلطی کرو فوراً پکڑ, غلطی کرو فوراً پینلٹی. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ ہم اس کی زمین پر اس کی غداری کرتے ہیں لیکن اللہ فوراً عذاب نہیں دیتے. ورنہ ادھر گناہ کرتے زمین پھٹتی اور اللہ زمین میں زندہ دھسا دیتے, جیسے پچھلے زمانے میں ہوا. وہ نبی کو پکڑنے گیا ظالم آدمی, اللہ نے زمین پھاڑی. سراقہ ابن مالک حضور کو پکڑنے گیا تھا 100 اونٹ کی لالچ میں. جب حضور ہجرت میں نکلے تو کہ 100 اونٹ ملیں گے, نبی کو پکڑو اور ظالموں کو دے دو. قریب پہنچا, فوراً زمین پھٹی اور اندر خدا نے اس کو زندہ دھسایا. تو جب کمر تک دھس گیا تو معافی مانگتا ہے, محمد معاف کر دو, میں تم کو پکڑوں گا بھی نہیں, اور ابھی واپس جاتے جاتے جو ادھر آ رہا ہوگا تو پکڑنے والا ان کو بھی واپس لے جاؤں گا. ادھر ہے ہی نہیں نبی, چلو ادھر سے چلو, میں سب کو روکوں گا. دیکھو کیسا عذاب اللہ کا. ادھر نبی کو پکڑنے گئے, زمین پھٹی اور اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اللہ آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو حضور نے معاف کر دیا کیونکہ رحمت للعالمین کا معاملہ تھا. جہاں تجھے معاف کیا میں نے, اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سرٹیفکیٹ بھی دیا. فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا. سراقہ یا معاف کرتا ہوں تجھے, ایک دن آئے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کسرا بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونا ہے نا وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا. وہ خوشی بھی میں تجھے سنا تھا. وہ سراقہ تو حیران رہ گیا, یہ نبی کیا کہتے ہیں میرے بارے میں. میں ان کو پکڑنے آیا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا بادشاہ کسرا بادشاہ, اس کے ہاتھ کا سونا مجھے پہننے کی خوشخبری دے رہے ہیں. کیسے یہ پیغمبر ہے رحمت للعالمین. سراقہ تو حیران رہ گئے اور خدا نے وہ دن دکھلایا. حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں
سراقہ ایمان لا چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، اور ایران فتح ہوا اور فارس فتح ہوا، اور کسرا بادشاہ کا خزانہ آیا، اس میں بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونا ہوتا تھا اور ٹاپ کوالٹی کا، جس پہ قیمتی ہیرے موتی بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کو تو دنیا کی کیا لالچ ہے۔ حضرت عمر کو معلوم تھی وہ حدیث، تو حضرت عمر نے وہ کنگن پاٹلے چوڑے چوڑے یوں ہاتھ میں پکڑے کہ جیسے بچے کھلونے پھینکتے ہیں، اس طرح سراقہ ابن مالک کی طرف پھینکے، لے سراقہ، میرے نبی نے ہجرت کے وقت تجھے خوشخبری سنائی تھی نا، لے پہن لے، لے تیرے لیے یہ ہدیہ ہے، حضور نے خوشخبری سنائی تھی، لے تیرے لیے یہ ہدیہ ہے۔ ایسے رحمت للعالمین۔ تو اللہ آج بھی قدرت رکھتے، ادھر گناہ کرے ادھر عذاب دے، لیکن وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں کہ فوراً عذاب آتا نہیں ہے۔ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ بس قیامت کا وعدہ ہے، زندگی میں توبہ کر لو، لائن ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں سدھرے تو قیامت کے دن ایسا عذاب ہے کہ پھر بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راہ اللہ عطا فرما دے اور غلط راہ سے توبہ کرنے والا بنائے۔ واخر دعوانا